اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر آفیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ ہر مقصد کے لیے ہے۔ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مقصد ہے، اگر وہ جائز ہے تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت ہی آسان عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرنے میں بھی اچھا لگے گا اور بہت ہی آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے لیے یہ عمل بنا کر لائی ہوں، اسے آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے ایز یوزول میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کے ساتھ جو ویڈیو کا لنک ہے وہ ضرور ان کو دیا کریں، تاکہ وہ بھی اگر ان کو ضرورت ہو وظیفے کی تو وہ اس چینل سے آپ کے تھرو فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ویورز، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے جن اعمال کا ذکر اپنی ہر ویڈیو میں کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کئی لوگ ایسے ہیں جو کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوا، آپ کے وظیفے بہت اچھے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ اثر نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے اتنے عرصے سے یہ عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی ابھی تک فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے یہی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے توجہ بھی دیکھا کریں کہ آپ کی توجہ وظیفے میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، رزق حلال کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کیا ایسا گناہ ہے جو آپ کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا؟ تو ان ساری چیزوں کو بھی غور کیا کریں، اور استغفار کا میں کہتی ہوں کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ رات کے وقت سونے سے پہلے استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم 1000 بار اور زیادہ سے زیادہ 2000 بار استغفار جو ہے وہ پڑھیں۔ استغفار کا جو کلمہ آپ کو ایزی لگتا ہے وہ پڑھیں، اور اس کو پڑھ کے سو جایا کریں بغیر کسی سے بات کیے، تاکہ سارا دن میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب آپ ان سے پاک ہو کے، ان سے محفوظ ہو کر پھر آپ سو جائیں۔ اور اس کے ساتھ جب ان اعمال کے ساتھ جب آپ وظیفہ کریں گے تو وہ لازمی قبول ہوگا۔ اور نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں، چاہے وظیفہ کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اس میں یہ ہے کہ نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں۔ نماز میں رکوع کا، سجود کا اور طہارت کا، ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح طریقے سے سجدہ ادا کریں، صحیح طریقے سے رکوع ادا کریں، اور آپ کی طہارت یعنی پاکی کی طرف بھی توجہ دیں، اور وضو بھی صحیح طریقے سے کیا کریں، تو تبھی آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ تو جب نماز قبول ہوگی تو آٹومیٹکلی وظائف بھی قبول ہوں گے اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اپنے دوسرے چینل میں کہ یہ بات جو میں جب آپ سے کرتی ہوں تو یہ اپنے پاس سے نہیں کرتی، ایسا حدیث میں پڑھا ہے، اور حدیث میں لکھا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے گی تو دعائیں لازمی قبول ہوں گی اور نماز بھی قبول ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی ہوں بات۔ اور باقی آپ اپنا یعنی کہ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، صدقہ خیرات کر کے تو پھر وظیفہ شروع کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ملے گی آپ کو۔ تو آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹاپک پر ہے، اور ہر مقصد کے لیے ہے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہوتا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان، ہر بندہ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، اسے فیض حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے آپ کسی بھی ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں صرف رات کے وقت کا عمل اس لیے بتاتی ہوں، کا وقت اس لیے کہتی ہوں کہ اس ٹائم پر خاموشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا، آپ پوری توجہ جو ہے اپنے وظیفے کو دے سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر جو وظائف کا ٹائم جو ہے وہ رات کا بتاتی ہوں، صرف خاموشی اور سکون کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کی پوری توجہ آپ کے وظیفے میں نہیں ہوگی
آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، دنیاوی باتوں کی طرف ہے، آپ وظیفہ کر رہے ہیں، زبان سے وظیفہ ہو رہا ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے، تو اس وجہ سے پھر وظائف جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور دعائیں بھی جب تک پوری توجہ سے نہیں مانگی جاتی نہیں قبول ہو پاتی، یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں رات کا وقت کہتی ہوں، باقی آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، وضو کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لیجئے، اور حاجت صرف آپ نے نیت میں حاجت کا ذکر کرنا ہے، باقی نفل نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے فرض نمازوں کے ساتھ آپ نفل نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نیت کر کے اس حاجت کی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اپنی دعا مانگنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے لگے ہیں، اور مقصد کوئی بھی ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی دعا کر لی، نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے اس درود شریف کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ ہوگی 1500، یعنی کہ 1500 ٹائم 1500 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک نشست میں پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ دوبارہ چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں، اگر آپ کی تعداد کمپلیٹ ہوئے بغیر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی سے بات نہ کیجیے ایسے ٹائم، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ٹائم سلیکٹ کریں جس میں آپ کو مزید بیچ میں کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔ تو آپ نے 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کمپلیٹ کر لینی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی خوب رو کے عاجزی سے، تو اس کے بعد خوب رو کے عاجزی سے دعا کیجئے۔ دعا میں جتنی تاثیر ہوگی، جتنے اچھے طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے دعا کے اوپر پوری توجہ دینی ہے کہ آپ کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے ڈپٹ میں جا کے بالکل ایسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں کہ جیسے اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اسے محسوس کریں، اپنے رب کو، اس کی موجودگی کو محسوس کریں، اور پھر اپنے رب سے دعا مانگیں، باتیں کریں اپنے رب سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اور اگر پہلے میں آپ کو اس کی تعداد بتا دیا، میں اس کے دن بتا دوں آپ کو کہ یہ عمل جو ہے 7 دن کا ہے، لگاتار آپ نے 7 ڈیز عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن میں پڑھی جائے گی، اور یہ ایک دن میں ہی 1500 تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ آپ یہ نہ مجھ سے اب سوال کرنا کہ اگر ہماری 1500 پوری نہیں ہوئی ہم اس کو نیکسٹ ڈے کر سکتے ہیں، تو میں نے اب آپ کو یہ ویڈیو میں کلیئر بتا دی ہے کہ ایک دن میں 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 25 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ سے 25 منٹ کے اندر آپ 1500 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اس سے لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ تو 7 ڈے آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، پہلے دن جس طرح سے کریں گے اسی طرح سے باقی دن کی بھی طریقہ وہی ہے، آپ نے 7 ڈے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر جو چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کو 7 دن کے اندر اندر ضرور مل جائے گی۔ وظیفہ آپ نے 7 دن پورا کرنا ہے، اگر آپ کا اس سے پہلے مقصد پورا بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس عمل کو 7 دن پورا کر کے پھر چھوڑیں، اور اگر آپ کو 7 دن میں نہیں وہ چیز ملتی، وہ مقصد نہیں حاصل ہوتا، تو پھر آپ 7 دن پورا کرنے کے بعد انتظار کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے ہاں دیر ہے دیر نہیں، وہ جیسے ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے اس عمل کو کرنا چاہیں، کیونکہ مقصد تو شادی بھی ہے سب کا،
اگر کوئی کرنا چاہے، بہت سارے اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں وہیں پہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہی کہوں گی جو پسند کی شادی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، یا ان کا مقصد محبوب سے ریلیٹڈ ہے، محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، محبت کے حوالے سے اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے استخارہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، وہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ استخارہ 7 دن کا آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور آپ کو پھر اس کے بعد جو آپ کا دلی کیفیت ہوگی اس کو محسوس کرنا ہے کہ آپ نے جس حوالے سے استخارہ کیا، آپ کے دل پر اس کے حوالے سے کیا گزری ہے، وہ نوٹ کیجیے، اپنے دل کی کیفیت نوٹ کریں، یا آپ کو خواب میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو جو محسوس ہوتا ہے، وہ پھر اس کے بعد اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو آپ خود بخود آپ کا دل کرے گا کہ وہ وظیفہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے پہلے استخارہ کر لینا، اور استخارے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی اور استخارہ چاہیے تو پھر وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو باقی اب یہ عمل جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر نہیں سمجھ آئی آپ دوبارہ دیکھیں، ایک بار ریپیٹ کریں، 2 بار، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔